अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और डिबेट रूम में आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कम उम्री की जो शादी है उसके क्या नुकसानात हैं और उसको किस तरह से उसकी रोकथाम के लिए काम हो रहा है, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारी गेस्ट मौजूद हैं, शमसुन निसा मल्ला, समाजी कारकुन है, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में कम उम्र की शादी है, सबसे पहले तो इस पे ये बात करते हैं कि कम उम्र की जो शादी, इसके नुकसानात क्या हैं? कम उम्र के नुकसान तो ये है कि एक तो जो बच्ची है वो अभी तक इमेच्योर होती है, वो उसका माइंड, उसकी बॉडी वो प्रिपेयर नहीं होता कि वो शादी के लिए काबिल हो, एबल हो जी। एक ये वजह है। और दूसरी ये वजह है कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि बस जैसे बच्ची बड़ी होगी इसकी शादी करवा दें, और अगर ज्यादा देर बच्ची बैठी रहेगी तो जैसे मेंसेस मंथली आते रहेंगे तो हम पर वो एक गुनाह होता जाएगा। एक ये भी माइंड है लोगों का। और दूसरा ये है कि आजकल जैसे आपको पता कि गुर्बत बहुत है, बिल्कुल। और गुर्बत की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते इसकी एजुकेशन, की खुराक, उसकी मेंटेनेंस। तो उसी वजह से भी वो पेरेंट्स कहते हैं कि हम लड़की है, इसको तो वैसे भी अभी भी शादी करवानी है, बाद में भी करवानी है, क्यों ना इसकी अभी शादी करवा दें। दूसरा ये भी माइंड सेट है लोगों का। अच्छा, पाकिस्तान में 1,90,00,000 से ज्यादा लड़कियों की कम उम्र में शादी का इंकशाफ है। कम से कम मतलब 6 में से 1 लड़की जो है उसकी 18 साल से कम उम्र में शादी होती है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसमें हुकूमत क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं, क्योंकि कम उम्र की जो शादी है उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। एक बच्ची ना उसकी बॉडी तैयार होती है, ना वो मेंटली तैयार होती है, ना उसे रिश्ते निभाने का इतना पता होता है। फिर मेडिकल आपको पता है कि कंडीशन भी कुछ ऐसी हो जाती है जो कि अब आप डिटेल में ज़रूर आप बताइएगा। मैं तो सवाल कर रही हूँ पर बाकी चीज़ें आप डिटेल में बताइएगा। जी जी राइट जी। असल में ये चीजें होती है, जो बचपन में शादियां पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। तो जैसे हम कहें कि दुनिया वो पता नहीं कहाँ पहुंच के, मगर अभी हम शादियों में ही वो बात कर रहे हैं, शादियों में ही लगे हुए। असल में गवर्नमेंट भी इसको सीरियसली नहीं लेती। इस पर बिल्स बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, मगर उस जरूरत है इम्प्लीमेंट की। तो इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से ये केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और इसमें लड़कियों की जैसे 14 साल की लड़की है, 15 साल की, वो काबिल तो नहीं होती ना शादी की जी। तो उसकी शादी करा देते हैं, तो उसके अमवात भी ज्यादा होते हैं। जैसे बच्चा हो गया, लड़की की अमवात हो गई, या बच्चों की अमवात हो गई। और इसके अलावा जो बच्ची है, चलो दोनों बच गए, ऐसा भी होता है ना, जरूरी नहीं कि उनकी डेथ हो जाए जी। मगर बच भी जाते हैं, तो वो लड़की जो है जिसकी खुद की उम्र खेलने कूदने की होती है, तो हम उनकी शादी करवा दे। फिर वो बच्चे को कैसे पालेगी, वो बच्चा मतलब कैसा होगा? एक मदर जो है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, तभी वो बच्चे की तरबियत भी अच्छे तरीके से करती है और वो तमाम चीजें तभी हो पाती हैं। एग्जैक्टली। कम से कम तो 18 साल उम्र तो होनी चाहिए ना, मगर 18 साल भी मेरे ख्याल से वो भी कम है। जैसे उन पर लॉ है कि 18 साल की उम्र सही है, उसमें लड़की की शादी करना चाहिए, मगर इन माय ओपिनियन ये कम एज है। मैं इसको नहीं मानती कि ये सही एज है। इस एज में हम बच्ची की शादी करवा दें, मेरे ख्याल में ये भी कम उम्र है। आप क्या समझते हैं कि किस एज में होनी चाहिए कि बच्ची समझदार हो जाती है? क्योंकि शादी सिर्फ एक शख्स से नहीं होती, पूरा घर, खानदान और पूरी चीजें लड़की को लेके चलनी होती हैं, और उसके लिए इतनी समझदारी जो है वो इतनी अर्ली एज में नहीं आती है, उम्र के साथ चीजें होती हैं। क्या कहना चाहेंगी? मेरे ख्याल में 24-25 फिर वो एज सही है लड़की की। तब तक उसकी एजुकेशन भी मुकम्मल हो जाए। एग्जैक्टली, उसकी एजुकेशन मुकम्मल हो जाती है, फिर उसको थोड़ा ज्यादा शादी के बारे में पता पड़ जाता है, और वो बच्चे पाल भी सकती है अच्छे तरीके से। उसको मालूम होता है कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाए। सिर्फ शादी तो नहीं करनी है ना,
ایک فیملی بھی بن رہی ہے نا, ایک خاندان بھی بن رہا ہے, ایک ہمارا وہ برائٹ فیوچر میں فیوچر کا بچہ بھی بن رہا ہے, جو کل وہ اس بچے کو بھی کچھ کرنا ہے. جی بالکل. تو اچھا جی 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 کیا کہہ رہی ہیں؟ تو میرے خیال میں 25 جو ایج ہے نا لڑکی کی, وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ والدین کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے, کیونکہ والدین تو اپنے بچوں کا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, پر یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین ہی کم عمری کی شادی کرتے ہیں, اور اس کی وجوہات آپ نے بھی بتائی ہے کہ یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچیوں کی شادی جلدی ہو جاتی ہے. پھر اگر ہم آج کا دور دیکھیں اور یہ ٹائم دیکھیں کہ جہاں سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, جہاں نیگیٹو چیزیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, جہاں والدین یہ سوچتے ہیں کہ اپنے گھر کی جتنی جلدی ہو جائے گی کم از کم غلط چیزوں سے بچ جائے گی, یہ چیزیں بھی تو ہیں سامنے. ایگزیکٹلی یہی ہے. میں خود بھی مختلف گاؤں میں گئی ہوں, میں میٹنگز کرتی ہوں, اور میں نے آرٹیکلس بھی اس پر لکھے ہیں. فیمیل کے حوالے سے ان کی ایجوکیشن ہے, اس کی شادی ہے, چائلڈ ارلی میرج ہے. تو اور گاؤں میں بھی میں خود گئی ہوں, تو میں نے جو دیکھا نا, ایک تو تعلیم کا فقدان ہے, اور دوسرا پاورٹی کا. پاورٹی ہے, پاورٹی کی وجہ سے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کافی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایج کم ہے, بہت 18 بھی کم ہے, وہ سمجھتے ہیں, ان کو پتا ہے, مگر ان کے پاس اتنے وہ مسائل نہیں ہوتے, ان کے پاس غربت ہوتی ہے تو وہ ان کی شادی کروا دیتے ہیں. میں نے یہ 2 ریزن دیکھے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زیادہ دیہاتی ایریا, جو دیہات ہوتے ہیں جہاں پہ وہاں بچیوں کی جلدی شادی ہوتی ہے, کوئی وٹے سٹے کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے, اور چیزوں کا بھی ہوتا ہے, برادری کا بھی, اس طرح کا کوئی سسٹم ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے, زیادہ تر دیہات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. وٹے سٹے کا بھی ہوتا ہے, جیسے بھائی نے کسی لڑکی کو پسند کر دیا, وہ پیرنٹس کو کہے گا کہ میری اس لڑکی سے شادی کرواؤ, تو وہاں وہ رشتے کے لیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں دو لڑکی, ہم آپ کو اپنی لڑکی دیں گے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس لڑکی کی ایج کتنی ہے. ٹھیک. تو یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو وہ ایک جی بیٹے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی بھی دے دیتے ہیں. کبھی اس کی مرضی بھی نہیں معلوم کرتے کہ ہماری بیٹی کی ایج کیا ہے, اس کی مرضی کیا ہے, اتنا کہ وہ یہ بھی نہیں معلوم کر سکتے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی ماں ایک ایک خاندان کے بہتر فیوچر کے لیے بڑی خاص اور بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ ایگزیکٹلی میں اس حوالے سے یہ کہوں گی کہ وہ ایک ہیلدی مدر ہیلدی بچے کو جنم دے گی. بالکل. جب مدر ماں ہی وہ ڈسٹرب ہوگی, مختلف مسائل میں وہ بزی ہوگی, تو وہ کیا بچہ دے گی؟ وہ بیماری بچہ ہوگا نا, مینٹلی بیماری ہوگا. وہ ایسے بچے کو ہی جنم دے گی. اگر پڑھی لکھی مدر ہے, وہ ان کو پتا ہے کہ بچوں کی پرورش کیسی کرنی ہے, کیسے اس کو کھلانا ہے, کیا اس کو کرنا ہے, تو ایک پڑھی لکھی مدر ہی اپنے بچے کی پرورش اچھی کر سکتی ہے. ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان ایجوکیٹڈ مدر اپنے بچے کی کیئر نہیں کرتی, وہ بھی کرتی ہے. مگر ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ زیادہ تر جو شادیاں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کم عمری. تو کم عمری والی بچی خود بھی بچی ہوتی ہے, اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے, اس کا مائنڈ بھی بچے والا ہوتا ہے, تو اس مائنڈ میں یہ بچہ پیدا کرتی ہے. تو وہ تو پرورش صحیح نہیں کر سکے گی نا. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھی, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. آج کا یہ ٹاپک کرنے کا مقصد یہ ہے, جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو بچیاں ہیں کم عمری کی شادیاں ان کی نہ کریں, بلکہ آپ اپنی بچیوں کو اسٹرانگ بنائیں, انہیں ایجوکیشن کی طرف ان کا دھیان زیادہ کریں, انہیں پڑھائیں لکھائیں, انہیں کوئی ہنر دیں, کچھ انہیں ایسا اسٹرانگ بنائیں کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہتر چیزیں کر سکے. کیونکہ ایک بچی جب پڑھی لکھی اور پر اعتماد ہوگی تو وہ اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے لے کے چلے گی. جو بچی نہ وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کرے اور نہ وہ اس عمر کو پہنچے کہ جب اس میں سمجھداری آئی ہے, اس سے پہلے آپ اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں گے تو اس طرح سے بوجھ نہیں سہ پائے گی. اور کم عمری کی شادی کے بعد جب وہ ماں بنتی ہے تو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. سب سے پہلے اس بچے کی پیدائش, پھر اس کے بعد اس کی تربیت, اس کی پرورش, وہ ایک ذرا مشکل چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے خدارہ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنی بچیوں کی ایجوکیشن سب سے پہلے مکمل کریں. پھر جو اس کی عمر ہے آپ دیکھیں کہ وہ بالغ ہو چکی ہے آپ کی بچی,
پھر آپ ان کی شادی کروائیں, اور شادی کرواتے وقت اپنی بچیوں سے ضرور پوچھیں کہ وہ آیا جہاں آپ رشتہ دے رہے ہیں وہ وہاں خوش ہیں, کیونکہ زندگی بچیوں نے جینی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی انہوں نے جینی ہے. جب ان کی رضامندی سے رشتہ ہوگا تو یقیناً وہ کامیاب بھی ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے, کیونکہ ایک کامیاب شادی کے پیچھے ان چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جنہیں ہم بھول جاتے ہیں, اور جنہیں شاید ہم کبھی اتنا نوٹس بھی نہیں کرتے. جب ہم اپنی بچیوں کے رشتے دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمیں پسند ہے, ہم والدین ہیں, ہم بہتر فیصلہ کر رہے ہیں. بالکل والدین بہتر فیصلہ کرتے ہیں, پر اس میں کہیں نہ کہیں بچیوں کی رضامندی ہونا بھی لازمی ہے. اور اس کے ساتھ آپ کی بچیوں کی ایج 18 سال تو ہونی چاہیے, یہ بھی آپ نے ضرور سوچنا ہے. اور اس کے ساتھ ان کی ایجوکیشن پہ بھی دھیان دینا ہے, اور ان کو اتنا ایک تو اسٹرانگ بنانا ہے, سمجھدار بنانا ہے, ہر ماحول میں ہر ایک چیز میں سمجھداری. ان سب چیزوں کے بعد اپنی بچیوں کی شادی کریں, تاکہ جو ان کی آنے والی زندگی ہے, ان کا جو فیوچر ہے, جو انہوں نے خاندان بنانا ہے, وہ ایک سمجھداری سے بنا سکیں. کیونکہ طلاق کی جو شرح بڑھی ہے اس کے پیچھے ریزن زیادہ تر یہ بھی ہے کہ بچیوں کو اتنی سمجھداری نہیں ہوتی, یا انہوں نے دنیا اتنی دیکھی نہیں ہوتی, اتنی ذمہ داری دیکھی نہیں ہوتی, اتنی عقل مندی ہوتی نہیں ہے. کیونکہ کسی بھی رشتے کو سنبھالنے کے لیے اور چلانے کے لیے سمجھداری بھی, برداشت بھی اور بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, تبھی وہ رشتے جڑ پاتے ہیں. تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا. یقیناً امید کرتے ہیں کہ اس سے بہت ساری پازیٹیو چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی, اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جس ٹاپک پہ بات کریں اس میں پازیٹیو میسج ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.